پھر صدقات کے بارے میں ایک اور چیز، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ظاہر کر کے صدقہ دو تو بہت اچھا ہے. اچھا کون سا صدقہ ظاہر کر کے دیا جا سکتا ہے؟ فرض. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ دوسروں کو بھی دینے کا احساس پیدا ہو، اس کو بھی یاد آئے. بعض اوقات دینے کا موقع تو دینا چاہیے اور شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں دیکھو ریاکاری ہو جائے گی مت دو. ایسے میں انسان کو دے ڈالنا چاہیے کہ دینا ہے، ریاکاری کو اندر سے کنٹرول کریں. ایک ضرورت مند کی ضرورت کو کیوں روکیں؟ اس میں شیطان کا بھی وسوسہ ہوتا ہے نا بعض اوقات. دیکھو یہ بالکل ایسے جیسے ہمارے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی مجلس میں تو نماز نہیں پڑھتے، ہوتی سستی ہے اپنی، لیکن کیا کہتے ہیں لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہوگی اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی سب کے سامنے، ہے نا. فرض تک چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے بڑا نمازی ہے. میں نہیں چاہتی کہ ریاکاری ہو، میں تو صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں صرف گھر میں پڑھتی ہوں، باہر کہیں چلی جاؤں تو نہیں پڑھتی. یہ کیا ہے؟ دراصل بہانہ نہیں، یہ بہانہ ہے. کہاں آپ کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ایسے عذر تراشیں اور نماز چھوڑ دیں؟ آپ کو اپنی نیت کنٹرول کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے اس بہانے سے آپ. ایک تیسری چیز، بخل کا الزام دھلتا ہے. بخل کا الزام دھلتا ہے. مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں بخیل شمار ہونے لگتے ہیں. یہ اس نے کبھی کچھ نیکی کا کام نہیں، کسی کو کبھی کچھ نہیں دیا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی اس کو کچھ کرتے. یا کوئی ایسا الزام رکھے یہ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، دیکھا ہی نہیں کبھی زکوٰۃ دیتے ان کو. تو اس میں یہ تو نہیں کہ لوگوں کو کہیں یہ دیکھو لوگوں میں زکوٰۃ دینے لگا ہوں، یہ بات نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر اس کا اظہار کر دے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی ہے گفتگو کے دوران، یعنی انٹینشنلی اگر ذکر آ جائے تو کر دے کہ میں نے فلاں جگہ دی ہے زکوٰۃ مثلا، یا میرے خیال میں فلاں جگہ دینا زیادہ ثواب ہے مثلا. تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس کا دینا ظاہر ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. جیسے فرض نماز آپ سب کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اگر زکوٰۃ کا ذکر آ گیا، کیونکہ زکوٰۃ تو آپ فرض دے رہے ہیں، اس میں دکھاوے یا اپنی شہرت کی تو بات ہی نہیں. تو اس لیے دکھا کے دینے میں بھی فرمایا فنعما ہی، کوئی حرج نہیں. تمہیں دیکھ کے 10 دیں گے، ان 10 کا ثواب بھی تم کو ملے گا. بس اندر کا جن کنٹرول میں رکھنا، یعنی نیت کی خرابی کا. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی خاص طور پر جب کسی ضرورت مند کو دینا ہو تو چھپا کر. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو آپ کی اپنی نیت ایسی رہے گی، دوسرے کیا، فقیر کی عزت پامال نہیں ہوگی. دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو نہ پتا ہو کہ کس کو دیا ہے. اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 2، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تمہاری بعض خطائیں. بعض کہاں لکھا ہوا ہے؟ غور کیجیے آیت پر، بعض کدھر لکھا ہوا ہے؟ شاباش، من بعض کا ہے. من کا عربی میں ترجمہ ایک بعض بھی کیا جاتا ہے. بعض تمہاری خطائیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صدقہ کرنے سے ضروری نہیں کہ ساری خطائیں ختم ہو جائیں. کچھ خطائیں صدقے سے دھل جاتی ہیں، لیکن کچھ کے لیے کفارہ دینا ضروری ہے. مثلا کسی کا قرض آپ نے مار لیا، قرضہ لیا اس کو تو نہیں دیا اور ویسے آپ صدقہ کر رہے ہیں، تو صدقے سے قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا. ٹھیک، کسی یتیم کا مال ہڑپ کر کے آپ صدقہ فرما رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس سے وہ جو جرم آپ نے کیا وہ نہیں معاف ہوگا، یتیم کا مال کھانے کا. تو قرآن کے ہر لفظ کے اندر ایک حکمت ہے. یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، آتا ہے یہ سمبل بھی قرآن میں کہیں اور، لیکن یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ صدقہ کرنے سے کچھ گناہ تو خود ہی معاف ہو جاتے ہیں جو عام قسم کے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جب تک ان کی آپ کفارہ نہ دیں، توبہ نہ کریں، آئندہ اس کو چھوڑ نہ دیں تو معاف نہیں ہوتے. واللہ بما تعملون خبیر. پھر فرمایا لیس علیک ھداھم، لوگوں کو ہدایت بخشنا تمہاری ذمہ داری نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. اب یہاں ایک عام اصول دیا گیا، جو خرچ کرو گے تم کو ہی فائدہ پہنچے گا، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں.
وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور نہ تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، یعنی تمہیں اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے. اور تیسری بات وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، پہلے فرمایا تمہارے اپنے لیے، دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تیسرا یہ کہ تم کو پورا پورا مل جائے گا، فکر نہ کرو، جاتا نہیں، اللہ لے کر کہیں ضائع نہیں کرتا. اس لیے نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ تعالیٰ اسے ڈھونڈ کے تمہارے لیے رکھ دیں گے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ کون سے فقیر ہیں؟ للفقراء، وہ محتاج، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں گھیر لیے گئے، جو دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں اور اپنی دنیا کمانے کے لیے ان کے پاس وقت نہ بچے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک بہت بڑی مد یہ ہے کہ ان دین کے خادموں کے لیے، مجاہدوں کے لیے مالی مدد کی جائے جو دین کی جدوجہد میں اپنے آپ کو ہمتاً فل ٹائم وقف کر دیں اور اس وجہ سے اپنی دنیا نہ کما سکیں. اگر آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جس کی کمٹمنٹ تجارت کے ساتھ ہے، بزنس کے ساتھ ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ وہ دین کے لیے کچھ وقت نکال سکے، کیونکہ اگر وہ دین کے لیے وقت لگائے گا تو دوسری طرف اس کی بزنس ڈاؤن ہو جائے گا. اسی طرح ایک شخص جو دین کے لیے اپنے آپ کو فلی کمٹ کیے ہوئے ہے، اگر وہ کام چھوڑ کر تجارت میں وقت لگائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کام ادھورا رہ جائے گا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں کہ دونوں کام میں لگ جائیں، ایک خاص حد تک تو دونوں ہی کریں گے. اب ایک شخص جو بزنس مین ہے وہ آرمی میں کیسے جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ بیک وقت نہیں جا سکتا. اور اگر ایک شخص آرمی میں جاتا ہے اور اس کی کوئی تنخواہ ہی نہیں تو وہ کس طرح لڑ سکتا ہے جس کے بچے بھوکے ہوں؟ ہے نا؟ ایک شخص ایک وقت میں یا فوجی بن سکتا ہے یا بزنس مین بن سکتا ہے. یہ دو میں نے تو کبھی اکٹھے نہیں دیکھے. ہاں اللہ یہ کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں اور آپ بزنس میں آ جائیں، ایسے ضرور دیکھیں. اور اگر صرف بزنس کی وجہ سے ایک شخص کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ کام نہیں آ رہی ملک و ملت کی خاطر کہ وہاں تنخواہ کم ہے یا سہولت کم ہے، تو کیوں نہ زیادہ مال کما کے زیادہ زندگی کو آسان کیا جائے. اور اگر ہر فوجی کا ٹرینڈ یہ ہو جائے تو ملک کا دفاع کون کرے گا؟ اس لیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ فوج کو سہولتیں دی جاتی ہیں تو عوام اس پر بہت غصے کا اظہار کرتی ہے بعض اوقات کہ یہ کیوں دیا گیا، ان کو تو بس صرف عیاشی کرائی جا رہی ہے اور ان کو تو یہ سہولت دی جا رہی اور ان کو یہ سب ہمارے ٹیکسوں میں سے ہے اور یہ سب کچھ. وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کہیں آپ بھی درست ہوں گے اور کہیں وہاں بھی کچھ زیادتی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنے والے کو یا اس کے بچوں کو صحیح خوراک، صحیح تعلیم، صحیح زندگی نہیں ملتی تو پھر کتنے لوگ ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ وہ فوج میں جائیں؟ وہ نہیں جانا چاہیں گے، وہ کچھ اور کام کریں گے یا جا کر فوراً ریٹائرمنٹ لے کر کچھ اور کام کریں گے، اور اس سے ایک بیلنس میں خلل آئے گا. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے کس قدر ایکسپرٹیز جو ہیں غیر ملکوں میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پر زندگی کی سہولیات اور ضروریات زیادہ بہتر میسر ہیں. برین ڈرین ہو رہا ہے، ذہین طبقہ یہاں سے نکل کر چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک کے لیے کندھا فراہم کر رہا ہے. ان کی مقاصد کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا مددگار بنا ہوا ہے اور امت مسلمہ خالی ہو رہی ہے ان سب چیزوں سے. تو اس کی بنیادی وجہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ایسا کام کرنے والوں کے لیے کوئی صحیح سہولتیں میسر نہ ہوں تو ان کی دلچسپی کا کم ہونا ایک قدرتی امر ہوگا. ہماری قوم کی مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کی، اپنے خیر خواہوں کی قدر نہیں پہچانی، تو اس میں فائدے کی بجائے نقصان ہوا. ایسے بہت سے مواقع پر جب ایسے افراد کی قدردانی کی جائے، خیر خواہی کی جائے، تو اس سے اجتماعی مفاد، سب کا بھلا ہوتا ہے، سب کا فائدہ آتا ہے.
اس لیے ایسی خود غرضی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نفرت کی نگاہ کو مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں تو ہمارے ٹیکس پہ پل رہا ہے، اور فلاں تو ہمارے صدقے خیرات پہ پل رہا ہے، اور فلاں تو ہمارے احسان کی وجہ سے زندہ ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مال خرچ کرنے کے ساتھ جو شرائط ہیں، یہ دراصل اسلامی بھائی چارے کی روح کو بچانے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں میں رخنہ اندازی نہ ہو، نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، امت جڑی رہے. امت کے جڑنے میں ہی قوت ہے اسلام کی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اچھا، اب آپ دیکھیں یہی معاملہ دین کا ہے. کیا ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوا کہ جو لوگ دین کے لیے نکلے ان کی تنخواہیں اتنی کم تھیں، ان کی عزت اتنی کم تھی کہ کسی بھی قابل اور ذہین شخص کو عموماً 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ وہ اس فیلڈ کو اختیار کرے یا نہ کرے. آپ میں سے بھی بہت سو کی تمنا ہو سکتی کہ آپ کے بچے دین کے عالم بنے، لیکن ساتھ ہی ایک شدید خوف کی لہر دوڑتی ہوگی کہ ان کا معاشرے میں مقام کیا ہوگا، ان کی عزت کیا ہوگی، وہ کھائیں گے کہاں سے، ان کا بنے گا کیا. لہٰذا آپ اپنے سارے خوبصورت ارادے کینسل کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نہ پذیرائی ہے، نہ عزت ہے، نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے. یہ کام وہی کر سکتا ہے جو ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دے. ایسے لوگ کتنے ہوں گے کہ جو سارے مفادات کو ایک طرف رکھ کے پھر وہ معاشرے کے اندر ایک قربانی کا جذبہ لے کر اور ایک رسک لے کر اس کام کے لیے آگے بڑھیں. تو امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی اس مد پر خرچ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے دین کی خواہ جغرافیائی سرحدیں ہوں یا نظریاتی سرحدیں ہوں یا ایمان کا معاملہ ہو، اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو وقف کریں، ان پر خرچ کرنا بھی ایک بہترین خرچ کرنا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ایسے پروگرام بنائے جائیں. اب دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ اسلام کے نام پر یہ ملک لیا گیا ہے، وہ بھی اسلام ہی کا کاز ہے. جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ادارے بھی ہیں اور کوششیں بھی ہیں، لیکن ہماری نظریاتی دینی سرحدوں، دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس کتنے منصوبے ہیں، کتنے پروگرام ہیں، کتنے ذہین افراد اپنے آپ کو اس کام میں وقف کیے ہوئے ہیں. اور عموماً ٹرینڈ کیا بنا دیا گیا کہ ہاں جب آپ دنیا میں بہت بڑا مقام حاصل کر لو تو پھر اب دین کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن اس میں نقصان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ساری عمر کا بہترین حصہ دنیاوی علوم کو پڑھتے پڑھتے گزر جاتا ہے، اور پھر وہ عمر لگتی ہے دین کے علم میں کہ جب دماغ اس کو بہت زیادہ اپنے اندر جذب ہی نہیں کر پاتا یا ایکسپٹ ہی نہیں کر پاتا، اور اس طرح نہ انسان دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا، وہ دونوں کے درمیان ایک اور کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے جس طرح جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہترین ادارے موجود ہیں، ایسے ہی ہمیں اس مد میں خرچ کر کے اپنی دینی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے بہترین ذہین افراد تیار کرنے کے لیے جو دین کے کام میں وقف ہو، اور ان کی دنیاوی ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کے سر پر ہو کہ جو دنیا کو بہتر طور پر کما رہے ہیں، یعنی اجتماعی طور پر، تاکہ امت کی حالت پلٹ سکے. آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی تاریخ میں آپ کچھ نہ کچھ ان چیزوں سے گزریں گے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں کیا ہوا، کیسے کام ہوا. مثلا اس میں سب سے پہلی مثال اصحاب صفہ کی آتی. مدینہ میں رہنے والے، یہ چند باتیں شاید آپ کو غیر ضروری تفصیل لگ رہی ہو، لیکن اسلام کا مزاج سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ اوپر اوپر سے گزر جانا تو آسان ہے، اس کی روٹس تک جب تک نہیں پہنچیں گے تو بات نہیں پلے پڑے گی. آپ دیکھیں کہ مدینہ میں کیا ہوا. مدینہ میں کون کون رہتے تھے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، وہاں یہود بھی تھے، وہاں مدینہ کے لوکل باشندے اوس اور خزرج بھی تھے، اور کچھ مہاجرین آ گئے. اب یہ جو سارے مسلمان تھے یہ دو بڑی چیزوں پر مشتمل تھے، ایک مہاجر اور ایک انصار. مہاجر جو مکہ سے آئے تھے، انصار جو مدینہ کے لوکل تھے. ان دونوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ قائم کیا تھا. وہ کون سا رشتہ تھا؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مواخات. ٹھیک ہے.
مواخات، مواخات کا مطلب بھائی چارہ، بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا، دو دو کو ملا کے اکٹھا کر دیا گیا تھا. ایک نیا رشتہ دنیا نے دیکھا جس کی مثالیں انسان کو آنسو رلا دیتی ہیں کہ جب انسان ان قصوں کو پڑھتا ہے. خیر ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دو دو بھائی بنے تھے نا، یہ کیسے کام کرتے تھے. ایک دن ایک تعلیم حاصل کرتا، دوسرا کام کرتا، دوسرے دن دوسرا تعلیم حاصل کرتا، پہلا کام کرتا. اس طرح سب لوگوں کے اندر علم عام ہوا. جب کوئی جنگ ہوتی، کوئی کاز ہوتا مشترکہ، تو سب شریک ہوتے، مہاجرین بھی انصار بھی. پھر کچھ لوگ ایسے تھے ان سب میں سے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو صرف علم کے لیے وقف کر دیا، اپنے آپ کو صرف اسپیئر کر لیا، جن میں حضرت ابو ہریرہ کا نام ملتا ہے، جن میں اور بہت سوں کا نام ہے. تو یہ لوگ اپنی کوئی تجارت نہیں کرتے تھے، کوئی صنعت و حرفت نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا. یہ کیا کرتے تھے؟ ہم وقت علم سیکھتے اور سکھاتے تھے، کوئی اور کام نہیں. ان لوگوں کی ضروریات کون پورے کرتے تھے؟ وہ جو زراعت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہ ان کی ضروریات بھی پورے کرتے. اس طرح دونوں کے درمیان ایک بہترین رشتہ قائم ہوا. وہ ان کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، یہ ان کو ظالم نہیں سمجھتے تھے، اور اس طرح اسلام کی ترقی ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی معاشرے کے اندر دنیا کمانے والے اور دین کا کام کرنے والوں کے درمیان ایک بھائی چارے کی فضا بنتی ہے تو اس سے اسلام کو حقیقی معنوں میں ترقی نصیب ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر دین کا کام کرنے والے دنیا کمانے والوں کو حقیر سمجھتے رہیں، ظالم سمجھتے رہیں، اور دنیا دار لوگ اپنی دنیا کما کما کر دین والوں کو حقیر سمجھے، جیسے سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی دنیا دار شخص کے پاس کسی مثلاً امام مسجد کا رشتہ آ جائے اس کی بیٹی کے لیے، کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو شادی کر دیں گے اپنی ہی بیٹی؟ اگر دنیا میں آپ کا سٹیٹس اچھا ہے اور آپ کے پاس آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آ گیا ہے کسی ایسے شخص کا جو دین کا کام کرتا ہے، کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ کوئی بھی تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کی معاشرے میں عزت نہیں رہی، عزت نہیں رہی، ان کی قدردانی نہیں رہی. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر، اجتماعی طور پر ہم نے دین کا کام کرنے والوں کو لک ڈاؤن کیا، حقیر سمجھا، اور انہیں اپنے لیے بلائے جان بھی سمجھا. یہ میں آپ کی بات نہیں کری، معاشرے میں جو ایک ہے. پچھلے دنوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے فلاں بلڈنگ میں گیا تو جب چوکیدار تھا اس نے کہا کہ یہاں کوئی چندہ نہیں ملے گا آپ کو. انہوں نے کہا میں تو ملنے جا رہا ہوں فلاں، میں چندہ لینے کے لیے. اس نے کہا کہ صرف کیوں کہہ رہا تھا؟ میری داڑھی دیکھ کے اس نے سمجھا کہ یہ صاحب صرف چندہ ہی لینے کے لیے اندر جا رہے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے اندر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی خاص صفت کیا بتائی گئی ہے دین کا کام کرنے والوں کی؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض. نمبر 1 کہ کام کرنے کا وقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. مانگتے نہیں، پاک دامنی کی وجہ سے جاہل ان کو غنی سمجھتے. تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا. لوگوں کے پیچھے پڑھ کے مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے. یہ صفات ہیں ان کی جو حقیقی معنوں میں دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں اور دین کو وقار اور عزت دینے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ویسے تو مولوی صاحب کے بغیر شادی نہیں ہوتی، نکاح ان کو پڑھانا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ ان کو پڑھانا ہے، دعا ان کو کرانا ہے، جینے مرنے کے اہم کام ان کے سپرد ہیں. لیکن عزت اور آبرو کے اعتبار سے وہ معاشرے کے سب سے نچلے طبقے میں آتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے نے ان کو ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا. کیا اس صورتحال کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے؟ ہر شخص چاہتا ہے اصلاح ہو، لیکن اس کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف وقتی باتوں کی. اور اس کام کے لیے
اجتماعی طور پر ایسے ادارے قائم ہونے چاہیے، ایسی پلاننگ ہونی چاہیے امت مسلمہ کے اندر کہ جس میں باقاعدہ دین کے پریچرز، دین کے رہنما تیار ہوں، اور وہ صرف لوگوں سے چندہ مانگ مانگ کر نہ ہوں، بلکہ جو دنیا کمانے والے ہیں ان کے اندر ایسا احساس ہو کہ وہ خود اپنی سوچ کے ساتھ. اور پھر ایک اور آفت یہ ہے، ایک اور مشکل، کہ بعض اوقات جو لوگ دنیا کماتے ہیں وہ جب دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو پھر بعض اوقات ایسے انداز سے کیا جاتا ہے کہ جس سے گویا دوسرے لفظوں میں دیندار لوگوں کو خرید لیا جائے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیں، ان کی مرضی کے مطابق کام کریں، ان کی مرضی کے مطابق بات کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں، اس سے پھر کئی خرابیاں نظر آئیں. تو مراد اس سے کیا ہے کہ اجتماعی روح کے ساتھ اس کام کی ضرورت ہے. پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو سوال کرنا ہے اس کے بارے میں ذرا سی بات مزید کروں گی، کیونکہ اسلام میں مانگنا سخت ناپسندیدہ چیز ہے، سخت ناپسندیدہ چیز. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ دیندار طبقے کو مانگنے سے اور زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. میں آپ سب کے لیے یہ بات کہوں گی کہ کل جب آپ دین کا کام کرنے کے لیے نکلیں تو خدا کے لیے چندہ مانگنے والے نہ بن جائیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور کسی کو اس بات پہ ستائیں مت کہ وہ ضرور آپ کی مدد کرے. ہاں، دوسروں کو شریک تو کرنا چاہیے نیکی کے کام میں، لیکن ان کے سامنے فقیر محتاج سوالی بن کے نظر نہیں آنا چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. انہوں نے کہیں پڑھانے کا کوئی سلسلہ جاری کیا، کسی عمارت کی تعمیر کا مسئلہ تھا، تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ لوگوں سے چندے کی اپیل کر دیں. انہوں نے کہا مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے جو علم دیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو آگے پہنچا دوں، مجھ سے اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، میرا یہ کام نہیں کہ میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں اور لوگوں سے سوال کروں کہ آؤ تم اس مدرسہ کو بنواؤ، یا اس کے لیے چندہ مانگوں یا اپیلیں کروں. کیوں؟ اگر یہ مدرسہ نہیں بنے گا تو اس کا سوال مجھ سے نہیں کیا جائے گا. یہ سوال کس سے ہوگا؟ جن کے پاس مال ہے ان سے پوچھا جائے گا. کیا ان کی آنکھیں نہیں؟ کیا ان کا دماغ نہیں؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ ان کو آتی ہے سمجھ. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو کہا تعرفہم بسیماہم، تم پہچانو گے ان کو ان کے چہروں سے، تو یہ مالدار لوگوں کی طرف اشارہ ہے. یعنی تمہیں پہچاننا چاہیے ان کے چہروں سے ان کی ضروریات کو، نہ کہ وہ زبان کھول کر تم سے مانگے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو سوال کرنے کی بات ہے اس پر چند احادیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال سے بچے گا اللہ بھی اسے بچائے گا. یعنی جو سوال نہیں کرے گا اللہ بھی اسے بچا لے گا. اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا. اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا. اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت کسی کو نہیں ملی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پہ لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے. یعنی خود کام کر لے بنسبت اس کے کہ کسی سے مانگ کر وہ کام کروائے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. جو لوگوں سے مانگتا ہے وہ اس حال میں آئے گا کہ قیامت کے دن اس کا منہ گوشت سے خالی ہوگا. آپ خود سوچے کبھی ڈھانچہ دیکھا آپ نے کوئی اسکیلٹن؟ کس طرح ہولناک قسم کا چہرہ ہوتا ہے، دیکھ کے ڈر لگ جاتا ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، پہلی 2 حدیثیں بھی بخاری کی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے. آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے. ابو داؤد کی روایت ہے.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، یعنی صرف اس لیے مانگتا کہ اور مل جائے، اور زیادہ ہو جائے. اب چاہے تو کم کر لے وہ انگارے یا زیادہ بڑھا لے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے آپ کے پاس آ کر سوال کیا. آپ نے اسے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں، ایک ٹاٹ اور پیالہ. فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ. وہ لے آیا تو آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ان دونوں کو خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں 1 درہم میں لیتا ہوں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ 2-3 دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا میں 2 درہم میں لے لیتا ہوں. آپ نے وہ 2 درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دی اور اس کو کہا کہ 1 درہم سے گھر والوں کے لیے کھانا خریدو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ. جب وہ کلہاڑی لے کر آیا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، پھر فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ سوالیوں کو کام لگانا چاہیے، نہ کہ صرف دیتے جاؤ اور ان کا وقت گزرتا جائے. یعنی مانگنے کی عادت ڈالنے کی بجائے کام کی عادت. 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے، چند درہموں کا کپڑا خریدا، چند کا کھانا اور آسودہ حال ہو گیا. 15 دن بعد آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برے نشان ہوں. یہ نسائی کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. عرفہ کے دن ایک شخص لوگوں سے مانگ رہا تھا. حضرت علی نے سنا تو کہنے لگے آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے؟ اور پھر اس کو درے سے پیٹا کہ تم کر کیا رہے ہو. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقے کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ 2 آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے صدقے کا سوال کیا. وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر نگاہ نیچے کی. آپ نے ہمیں قوی اور طاقتور دیکھ کر فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقے کے مال میں مالدار اور طاقتور کا حصہ نہیں جو کما سکتا ہو. یعنی صدقہ اس شخص پہ نہیں لگتا جو طاقتور ہے، صحت مند ہے، کام کر سکتا ہے. ایک دفعہ آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص نے آپ کے پاس آ کے سوال کیا تو آپ نے فرمایا صدقات کی تقسیم کے بارے میں اللہ، نبی یا کسی دوسرے کے حکم پر راضی نہیں ہوا بلکہ خود ہی اس کو 8 مدات پر تقسیم کر دیا. اب اگر ان میں تو شامل ہوتا ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. وہ 8 مدات کون سی ہیں وہ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، پھر ہم تیرے لیے کچھ کریں گے. پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا قبیصہ 3 شخصوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں. ایک وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پہ پڑ جائے جس کا وہ اہل نہ ہو، وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے پھر رک جائے. دوسرے وہ جسے ایسی آفت پہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ کر دے، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. تیسرے وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معتبر شخص اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، ایسے شخص کو سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے. پھر فرمایا اے قبیصہ ان 3 قسموں کے آدمیوں کے سوا کسی کو سوال کرنا حرام ہے، ان کے سوا جو سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. پھر عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہم 7-8 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو، اور ایک بات چپکے سے کہی کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگنا. پھر میں نے ان میں سے بعض افراد کو دیکھا کہ اگر اونٹ سے ان کا کوڑا گر پڑتا تو کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ انہیں پکڑائے، یعنی اتنا بچتے تھے. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے مجھے دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا. پھر فرمایا اے حکیم یہ دنیا کا مال دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں میٹھا ہے، لیکن جو اسے سیر چشمی سے لے تو اس کو برکت ہوگی، جو جان لڑا کر حرص کے ساتھ لے اس میں برکت نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، میں آج کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ مانگوں گا. پھر آپ کا حال یہ رہا کہ حضرت ابوبکر آپ کو سالانہ وظیفہ دینے کے لیے بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے. حضرت عمر نے بھی اپنے دور میں بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا. تو حضرت عمر نے پھر یہ کہا تھا کہ
دیکھو کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے ان کو ان کا حق دیا ہے اور وہ نہیں لیتے. کہتے ہیں کہ مرتے دم تک انہوں نے پھر کبھی کسی سے مانگنا تو درکنار، کسی سے کوئی چیز بھی نہ لی. یعنی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح روکا. اب یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر ایک، سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہے، کسی نیکی کے کام میں شریک ہونا چاہے، تو اس کو اس کی تفصیل بتائی جا سکتی ہے کہ تم کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہو. یعنی ایک مشورے کے طور پر کسی خرچ کرنے والے کی رہنمائی کی جا سکتی ہے. اور پھر جو واقعی ضرورت مند سوال کرے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سوال کی اجازت ہے، تو جب کوئی سوال کرے تو پھر دینے والے کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ اس پر انکار نہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.